میں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک پڑھا تھا ڈاکیومنٹ, اب میرے پاس اس کا حوالہ ذہن سے نکل گیا کہ ہم جو ہے وہ چیختے کیوں ہیں. یعنی چیخنے سے مراد ہے وائی ڈو وی یل ایٹ دا پرسن ہو از سٹنگ رائٹ نیکسٹ ٹو اس. مثلاً بات ہو رہی ہے, میاں بیوی ہیں, دوست ہیں, آپ کے بزنس پارٹنر ہیں, اور آپ بات کرتے کرتے اچانک ایک دوسرے پر چیخ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں. لڑائی ہو رہی ہے یا ایک ڈس ایگریمنٹ ہے, تو وہ چیخنے کے اندر بیسکلی کیا کہ اب شخص تو وہیں پہ بیٹھا ہے, بٹ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میری بات سمجھ نہیں پا رہا. تو جب وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا تو ہم اپنی آواز اونچی کر دیتے ہیں, اور وہ اونچی کرنے سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ جلدی پہنچے گا, جبکہ وہ دراصل وہ دلوں میں دوری ہوئی ہوتی ہے, جس کی پھر اپوزٹ وہ ایک پوری وہ لیریکل بات آ جاتی ہے شاعری والی, کہ وہ پھر دو روحیں جو ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں وہ پھر ساتھ بیٹھی ہوں, ان کو گفتگو بھی پھر درکار نہیں رہتی, وہ پھر چپ کر کے بھی جو ہے وہ ساری باتیں کر لیتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہے اگر اپنی وہ اگر وہ فائن ٹیون نہ ڈھونڈیں یا اپنی فریکوینسی نہ ڈھونڈیں جس پہ نہیں چلنا, تو وہ پھر آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے, ایک جو ہے وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے بھی دوسرے شخص کے ساتھ آپ اس کو کنونس نہیں کر پائیں گے. تو وہ یہی والی بات شاید ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے جب رابطہ ویسے رکھنا نہیں, اور جب بمشکل تمام جو ہے وہ ایک آدھ دفعہ ہی صرف ادھر منہ کرنا ہے, تو وہ شاید فریکوینسی ہماری نہیں جڑی ہوئی ہوتی ہے اللہ میاں سے, تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی, میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے, میں تو چیخ کے دیکھو میں نے دعا یہ بھی کی, میں نے وہ بھی کی. تو وہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم لوگ وہ اپنی فریکوینسی بھلا بیٹھے ہوتے ہیں, اس کو دوبارہ جوڑنا بڑا ضروری ہے کہ وہ ہر وقت ہر ساتھ میں جو ہے وہ جڑی رہے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلوع اسلام میں نے آج ذکر کیا تھا کہ یہ علامہ کی کچھ لمبی نظموں میں سے ایک نظم ہے جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تھوڑی سی قدرے مشکل بھی ہے اس سے پہلے کی نظموں سے, لیکن الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہماری اتنی جو ہے, خاص طور پہ جب خیسمہ نے جو ساری ہماری ایک فلسافیکل بیسس قائم کرنا شروع کی ہے, کہ ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کو اب گہرے انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں, تھوڑے مشکل الفاظ اور تراکیب شاعری کے اندر ان کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. تاکہ بات کیا ہے ٹوٹل, کہ جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو یہ یعنی اہم ترین سورہ میں سے ایک ہے, تو اسی کے ساتھ ہی ایک اہم میسج جو علامہ اقبال دینا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کا بننا ہے. ایک تو ہے کہ ہم بس ایک ولولہ جو ہے وہ اپنے آپ میں محسوس کریں کسی بھی چیز کا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے کرنا کیا ہے, ہماری ذہنیت کیسی ہونی چاہیے, ہم نے کیسا مسلمان بننا ہے, ہماری جو ہے وہ ہسٹری کیا ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. بلکہ اس میں بھی جو ہے وہ مجھے ابھی آج ہی تازہ جو بات ہے آپ سب کے سامنے, وہ فیملی گروپ پہ خبیب نے رکھ بھی دیا ہے, جو بڑے ابا جی کے ساتھ اس نے انٹرویو کیا ہے دادا جی کے حوالے سے. تو اس میں اس نے جو سوال ایک کیا تھا, میرے پاس چونکہ ریکارڈنگ ہمارے گروپ کے پاس آ گئی ہے الحمدللہ, وہ اس نے ایک سوال جو کیا وہ تھا کہ آپ دادا جی کے حوالے سے کوئی یاد یا کوئی بات بتائیں. تو اس میں بڑے ابا جی نے جو الفاظ استعمال کیے دادا جی کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کے ماسٹر تھے. اب ٹیبل ٹاک کیا, وہ کہتے کہ وہ صرف واز دینے میں یقین نہیں رکھتے تھے, وہ جب بات کرتے تھے تو اگلے کو دلیل سے کنونس کرنا اور اس کو جو ہے وہ اپنے ایک جو ہے وہ درست بات کی طرف مائل کرنا, یہ ان کا جو ہے وہ اصل وتیرہ تھا. کہ وہ پوری کی پوری محفل میں جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو ایسی جو ہے وہ شاندار ہوتی تھی کہ سب لوگ کہتے تھے کہ اچھا ہاں اس بات کو ماننا چاہیے. تو وہ کہتے, خبیب نے پوچھا کوئی بات جو آپ کو یاد ہو, تو انہوں نے بات پھر یہ بتائی کہ مجھے ان کی ایک مثال یاد ہے جو انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے دی تھی, کہ کہیں پر کوئی وہ تقریر ہی کر رہے تھے, تو تقریر کے درمیان شاید تالیاں بجیں یا ویسے جو ہے وہ کوئی واہ واہ ہوئی ہے اس طرح سے, جس پر جو ہے وہ گور صاحب نے تقریر ختم کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اگر آ جاتے ہیں یہاں پر اور ایک تقریر سن کر اور اس پہ واہ واہ کر کے چلے جانا, یہ جو ہے وہ اس تقریر کا یا میری بات کا مقصد نہیں تھا. میری بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے جو ہے وہ کوئی فائدہ بھی اٹھانا ہے. اب وہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے, مثلا ایک پیالہ ہے یا ایک کپ ہے, چائے کا کپ جو ہوتا ہے, اس کپ کا کام یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز بھری جائے اور اس کو پیا جائے یا اس کو استعمال کیا جائے. تو اب وہ کپ اگر سیدھا پڑا ہوا ہوگا تو اب چاہے بارش آئے, چاہے کوئی سراہی میں سے اس میں چیز انڈیلی جائے, چاہے کیتلی میں سے انڈیلی جائے, وہ کپ کا کام اس کو جو ہے وہ سمیٹنا ہے, اس کپ کے اندر ساری کی ساری چیز سمیٹی جائے گی. لیکن اگر وہ کپ ہی الٹا پڑا ہوا ہے یا وہ ٹیڑھا پڑا ہوا ہے یا وہ اس کی جو ہے وہ ایسے انداز میں کہ جو چیز آ رہی ہے وہ دوسری سائڈ سے نکلتے جا رہی ہے, تو پھر اس کپ کا کپ وہ کپ نہیں ہے, پھر وہ کچھ بھی اور ہے. تو یہ وہ مثال دے کے بتایا انہوں نے کہ ہم لوگ کم از کم اپنے جو ہے وہ کپس کے منہ تو اللہ کی بارش کی طرف جو ہے وہ سیدھے کر لیں, صرف اور صرف اپنی جو ہے وہ تالیاں نہ بجائیں, چیزوں کو صرف سن کر گھر نہ چلے جائیں. جو آج میری پھوپھو بار بار بات کر رہی ہیں, مجھے جو
تھوڑی سی یعنی ایک ظاہر بات ہے ہم لوگ بھی اب تھوڑا تھوڑا جو پڑھانے کا تجربہ ہو رہا ہے کہ ایک پڑھانے میں بھی ایک فرسٹریشن بھی سامنے آتی ہے کبھی کبھی انسان کو کہ یار میں مطلب کام کر رہا ہوں کام کر رہی ہوں تو آگے سے کیا رسپانس آ رہا ہے کیا چیز، تو وہ ہمیں نہیں ہونے دینا چاہیے. کہ ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنے کپس کو سیدھا کر کے رکھیں، اس میں جو چیز آ رہی ہے وہ اگین دادا جی کی ہی بات کے مطابق اس میں ہم وہ چیزیں سمیٹیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے جی، اس کو لے کر آگے چلیں. بہرحال یہ بس بات مجھے شروع میں ایک یاد آ گئی تھی. طلوع اسلام میں بتا رہا تھا کہ یہ اگلی ایک نظم ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں 9 مختلف سٹانزاز ہیں، یعنی 9 ڈفرنٹ پارٹس، اور اس میں مختلف کہیں کسی میں 5-6 اشعار ہیں، کسی میں 7-8. ٹھیک ہے، اب یہ لکھی گئی ہے 1920s کے آس پاس. ٹھیک ہے، یہ وہ وقت ہے جب دنیا میں ورلڈ وار 1 جو پہلی جنگ عظیم ہے وہ ہوئی ہے، اور اس میں یورپ نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے. اور تباہی مچانے کے بعد جو اگلی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ایک قلعہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، جو کہ تھی عثمانیوں کی خلافت. ٹھیک ہے، آٹومن ایمپائر جو ہے یا آٹومن کیلیفیٹ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ترکی کا جو حکومت تھی ایک پوری کی پوری جگہ لمبی جگہ کے اوپر، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. پھر بیلفور ڈکلیریشن آتا ہے اور بہرحال اس جگہ پہ یورپ قبضہ کرتا چلا جاتا ہے. تو اب ایک طرح سے تو یہ وہ وقت ہے کہ جب مسلمانوں کا بالکل ڈاؤن فال ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کمال مصطفیٰ کمال اتاتورک پاشا جو تھے وہ اب آ چکے ہیں. انہوں نے اسلام کا ایک نیا رخ پیش کیا ہے، اگرچہ وہ ان کا طریقہ کار بہت حد تک سیکولر ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. ابھی جو ہے وہ دوبارہ اٹھنے کا، مسلمانوں کے دوبارہ اٹھنے کا موسم ہے. مسلمانوں نے دوبارہ جو ہے وہ دنیا پر فتح کرنی ہے یا اپنے آپ کو مضبوط دیکھنا ہے. ظاہر بات ہے وہ کوئی بھی ایک لیڈر ہوگا جس کے پاس ایک ٹوٹے ہوئے امپائر کے بعد دوبارہ ری بلڈنگ کا کام آئے گا. تو ابھی ہم اس بات پہ ڈسکشن نہیں کر رہے کہ اس کا سیکولر آؤٹ لک اور کیا، لیکن بہرحال ایک لیڈر جس پہ ری بلڈنگ کا کام آئے گا تو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ امید دلائے گا نا اپنی قوم کو. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی اب سب ختم ہو گیا چھوڑ دو، بلکہ وہ تو یہ کہے گا بھائی چلو بھائی اب دوبارہ سے کام کرنے کا وقت آ گیا، لیٹس اسٹارٹ اگین، لیٹس بگن اگین، اور دنیا دوبارہ سے تعمیر کر. تو یہ جو اس وقت جذبہ مسلمانوں میں، چونکہ ایک دفعہ جو ہندوستانی مسلمان تھے جہاں خلافت موومنٹ چلی تھی، ہم سب نے جو ہے وہ اپنی ہسٹری میں پڑھی ہوئی ہے، تو ہندوستانی مسلمانوں کو بھی ایک دفعہ شدید دھچکا لگا تھا جب خلافت ٹوٹی تھی. اور ظاہر بات ہے مسلمانوں کو لگنا تھا ان کی ایک جو ہے وہ دلی وابستگی، روحانی وابستگی تھی. جس کے بعد ان مومنٹس کے اندر یہ نظم لکھی گئی ہے جس کا نام ہے طلوع اسلام، دا رائز آف اسلام، کہ ابھی ختم نہیں ہوا اسلام، یہاں سے تو آغاز ہے تمہارا. تم نے ابھی دوبارہ کھڑے ہونا ہے اپنے پاؤں پر. وہ کیسے کھڑے ہونا ہے، اس میں مختلف جو ہیں وہ ایریاز بتائے گئے ہیں، جس میں سے آج ہم پہلا پڑھنے جا رہے ہیں. شروع کرتے ہیں جی. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی. عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی. مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہارے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. اور یہ سنیے گا، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ تر نیزنچو ذوق نغمہ کمیابی. یہ دوسرا جو مصرع ہے یہ فارسی کا ہے اور عرفی کا ہے، یہ ایک اور نظم میں بھی ہے، بہرحال اس پہ بات کریں گے. تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی. وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی. ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے وہ دعا جس کی ابھی ہم نے تھوڑی سی ویسے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا ہے، جو میری پو والی بات ہو رہی تھی، لیکن بہرحال
اس کو اب ہم یہاں پر اس پوئٹری کے ذریعے سے ایکسپینڈ کرتے ہیں. دلیل صبح روشن, دلیل, آرگیومنٹ, یور آپ کی وہ لاجک جو آپ دیتے ہیں کسی بھی چیز کو پروف کرنے کے لیے. تو صبح روشن ایک نئے دن کے نکلنے کی کیا جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے, کیا اس کے پیچھے لاجک ہوتی ہے, یا کیا کیس بنایا جاتا ہے, وہ ہوتی ہے ستاروں کی تنک تاب. تنک تابی کہتے ہیں روشن ہونا, لیکن ایسا بھی جو ہے وہ روشن ہونا نہیں, بس ذرا وہ مدھم سا روشن ہونا. اس کے لیے انگریزی کا ایک لفظ ہے جو میرے ذہن سے نکل گیا, یہ باقی انگریزی کے جو ماسٹرز ہیں کوئی ادھر اگر اس میں مجھے لکھ کے بتا دے کہ وہ کیا لفظ ہے. بہرحال کہ وہ ڈم سے ہوتے ہیں لیکن لائک نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ تھوڑے کم کبھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ستارے کم ہوتے جا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی روشن سے ہوتے ہیں, یہ آرگیومنٹ ہے ایک نئی صبح کے آنے کا. افق سے آفتاب ابھرا, افق کہتے ہیں آسمان کو, اور آسمان میں بھی کارنر آف دی آسمان, یعنی جو ہورائزن ہوتا ہے آپ کا, یعنی جس بالکل آپ اگر ایک کھڑے ہو جائیں تو لیفٹ کو دیکھیں, اگر ایسٹ ہو تو بالکل جو کارنر ہے دیٹ از دی ہورائزن, کہ وہ ہے افق. ٹھیک ہے, افق سے آفتاب ابھرا, سورج نکل آیا, گیا دورے گراں خوابی. اب ہمارے سونے کے دن چلے گئے. گراں خواب گہری نیند, کہ گراں سے مراد ہوتا ہے کہ وہ چیز بھاری یا گہری, اور خواب سے مراد ہے سونا یا پھر خواب دیکھنا, کہ وہ لمبی تان کے جو سوئے ہوئے تھے بھائی, اب آپ کا وہ دور گزر گیا, اب ہے آپ کا دوبارہ کھڑے ہونے کا وقت. اسی کے اندر یہاں پر ایڈ کر لیجئے یہ والا آئیڈیا جو علامہ نے, اب چونکہ وہ واپس ہندوستان آ کر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کی کوشش انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہے, تو اس میں انگریز کو جو آلریڈی حالانکہ انگریز نے ہرا دیا ہے ٹرکس کو, لیکن اس کے باوجود ابھی ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے, کہ ایسا نہیں لگتا کہ بہت عرصے تک اب جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر اپنا قبضہ قائم رکھ سکیں گے. یہ نظر آ رہا ہے اب اقبال کو بڑا کلیئرلی, اور 1920 ہی بائی دا وے وہ ٹائم ہے 1919 اینڈ 1920, جس کے اندر علامہ نے آلریڈی پاکستان کا خواب دیکھ لیا ہوا تھا. یہ بات بھی آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے. 1930 میں جا کے اس کا اظہار ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہمیں جو کہ کتابوں سے اور علامہ کے نوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم بھی 10 سے 12 سال پہلے سے انہوں نے یہ آئیڈیا ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. تو ان کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمان اب اٹھنے کا وقت ہے. عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا. عروق مردہ مشرق, عروق کہتے ہیں آپ کی وینز, ٹھیک ہے, آپ کی رگیں. عروق مردہ, مری ہوئی وینز, یعنی جس میں خون ہی نہ ہو, بالکل خالی وینز, یعنی سفید پڑ گئی ہو جسم آپ کا. تو کیا عروق مردہ مشرق, یہ جو ڈیڈ سوئل آف دی ایسٹ تھی, یہ وہ جگہ جہاں پر جو ہے وہ اب انگریز ایسا آیا ہے کہ دوبارہ مسلمانوں کی تو مطلب جو اونچائی تھی, وہ جو مسدس مد و جزر اسلام کے اندر حالی نے جس طرح اس کو بار بار بیان کیا ہوا ہے, تو ہماری تو بہت عرصے سے بس موت ہوئی ہوئی ہے. ہمیں تو دوبارہ کوئی خواب دکھانے والا ہی نہیں ہے. ہمیں تو انگریز نے تقسیم در تقسیم کر دیا ہے, کچھ کو مدرسوں میں ڈال دیا ہے, اور امیروں کو اٹھا کر جو ہے وہ چیفز کالج میں لے گئے ہیں, باقیوں کو کیتھولک سکولز میں ڈال دیا ہے, اور ہمارے اندر ایسی طبقاتی تقسیم کی ہے کہ ہم خود اب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اور فارسی بولنا جو ہے وہ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بری چیز ہے. اور منشی فاضل جو کہ سب سے اعلیٰ ترین جو ہے ہماری ایکیڈیمک اچیومنٹس ہوتی تھی, اب وہ لیسٹ اس کو کلرک کی جاب جس کو دی جاتی ہے تو اس کو منشی کہا جاتا ہے. یہ ہمارا حال ہو چکا تھا. تو یہ اتنے حد تک ہم ڈیڈ ہو چکے تھے, لیکن اس میں خون زندگی دوڑا. ہماری ڈیڈ وینز کے اندر زندگی کا خون دوبارہ دوڑا ہے, جب اتا ترک نے جو ہے وہ دوبارہ کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کو اور ہم نے اس پورے کے پورے خطے کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے. اور اگلے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں, سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی. بو علی سینا اور فارابی کا مجھے پورا نام بھول گیا ہے, یہ دونوں ہیں مسلمانوں کے ٹاپ فلاسفرز. ٹھیک ہے جی, یہ یعنی فلاسفرز وہ ہوتے ہیں, منطق کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جو بیٹھ کے لاجک پہ کوئی چیز بیان کرتے ہیں کہ اچھا جی اگر دیکھ لیں یہ ان لوگوں نے ایسے کیا تو پھر ان کے ساتھ ایسے ہوگا, تو پھر یہ مر جائیں گے, اگر مر گئے تو اس کے بعد یہ ہوگا. یا بہرحال کہ ایک درخت اگتا ہے تو درخت کی کیا عمر ہو سکتی ہے, اس سے کن کن لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, جو بھی لاجک سے ریلیٹڈ بات ہے وہ اس کو آگے پھر پھیلاتے جاتے ہیں, کائنات کا مقصد کیا ہے, جو بھی بات. تو یہ لوگ جو بیٹھ کے لاجک کی باتیں کر رہے تھے,
سینا اور فارابی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف سینا اور فارابی، اس سے مراد ہے وہ سارے فلاسفرز وقت کے. جس طرح ہم کسی کو کہتے نہیں وہ بڑا رستو بنا پھرتا ہے یا بڑا کوئی افلاطون ہے بھائی تو جو سب سے زیادہ تمہیں لگتا ہے کہ تم لاجک کی بات کر. تو وہ جو فلاسفرز تھے جن کو لگ رہا تھا ہاں بھائی اب مسلمانوں کا نہیں ہے کچھ، جو کہ الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں آج کل کے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے فلسفی مل رہے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح بھائی آپ لوگوں نے یہ کیا، آپ لوگوں کو پرانا اور آپ وقت کے ساتھ نہیں چل رہے. ایک ہمارا جو ہے وہ پرائم منسٹر آج کل یعنی غلطی سے کبھی کبھی اچھی باتیں کر جاتے ہیں وہ، تو انہوں نے کچھ پردے کی باتیں کر دیں تو اس پر دنیا ایسی پاگل ہوئی ہے، ایسی پاگل ہوئی ہے اور ایسی ایسی لاجکس ہیں ان کے پاس کہ وہ اب بتا دیں کہ کیسے جو ہے وہ زندگی گزارنے کا سب سے اہم ایشو وہ تھا جس پر پرائم منسٹر نے بات کی ہے، اور اس کو غلط ثابت کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کا ذاتی زندگی کا مقصد بن. تو یہ فلاسفرز کی سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ طاقت جو کہ مسلمانوں کے دلوں میں تھی، یہ جو خون زندگی دوبارہ دوڑ گیا ہے اور دوبارہ کھڑے ہونے کی جو چاہت ہے. کیونکہ یہ صرف اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو ایک غم کے اندر سے گزرا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، اور ٹوٹ کے دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے اس کے اندر جان آئے. تو یہ صرف اسی کے ذہن میں یہ بات یا اسی کے دل میں سماتی ہے. یہ شعر سنیے جی اگلا. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. طوفان مغرب، مسلمان کو مسلمان کرنا، یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر جو ہے وہ ٹرمینالوجیز آئیں. پہلے طوفان مغرب سمجھ لیجئے، ورلڈ وار ہوئی ہے، ایسا خون بہایا ہے، ایسی جو ہے وہ قتل و غارت گری کی گئی ہے کہ پوری دنیا کو جو لیکچرز دیے جا رہے تھے کہ لا کا اور فلسفے کا اور آرٹ اینڈ کلچر کا اور ہر چیز کا جو مرکز ہے، محور و مرکز ہے، وہ یورپ ہے. وہیں پر دنیا میں ساری انلائٹنمنٹ ہے، وہی پوری دنیا کو بتائے گا کہ کیسے زندگی جو ہے وہ گزاری جاتی ہے. آپ نے باتیں پہلے وہ کی، کتابیں پہلے ہمیں وہ دکھائیں، اور اس کے بعد ایسا خون بہایا، ایسی آپ نے ظلم کی داستانیں رقم کی، ایسے آپ نے اپنے ہی بھائیوں پر یعنی کرسچن ہونے کو بھی کچھ جگہوں پہ نہیں دیکھا گیا، کرسچن نے کرسچنز کو بھی مارا اور مسلمانوں کو تو بالکل انہوں نے ضرور مارا. تو ایسی یعنی پاگل پن کی حد تک جو ہے وہ طوفان آیا کہ پوری دنیا میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بھائی یہ وہ فلسفہ نہیں ہے جس کو فالو کیا جا سکتا ہے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کو دیکھ کر کوئی اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو وہ جب ایسا گندا اور گھٹیا طوفان ایک مسلمان نے دیکھا تو اس چیز کو مسلمان نے مسلمان کر کہ وہ واپس قرآن کی طرف آیا. یعنی وہ قرآن سے قرآن کی طرف نہیں آیا، وہ مغرب سے قرآن کی طرف آ گیا. لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی جو ہے وہ حکمت ہوگی. دادا جی ہی ایک جو ہے وہ لائن کہا کرتے تھے کہ جس شخص میں ایمان کی جو ہے وہ ایک رتی بھی ہو تو وہ ایک اگر چھوٹی سی اس میں، بلکہ دادا جی کا جو ایگزیکٹ جملہ تھا آئی تھنک کہ چنگاری بھی اگر کسی میں ہو اور وہ یورپ میں چلا جائے تو وہ جا کر وہ چنگاری شعلہ بن جاتی ہے اور پھر اس کو مکمل آگ لگا دیتی ہے. یہ تو بالکل ہوتا ہے. اور یہ کیونکہ آپ کے مغرب کیا کرتا ہے آپ کے لیے کہ حق اور باطل کو صاف کر کے سامنے رکھ دیتا ہے. وہ چاہے فزیکلی آنکھوں سے دیکھنے والا حق اور باطل ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بے حیائی اور وہ والی ساری چیزیں بھی، یا پھر جو ڈیپر فورسز ہیں، جو کیپٹلسٹک فورسز ہیں، جو ہمیں صرف اور صرف کچھ نہ کچھ خریدنے پر مائل کرتی رہتی ہیں یا کچھ نہ کچھ بیچنے پر کی طرف جو ہے وہ اکساتی رہتی ہیں، ان کی بات بھی ہے. یہ ساری کی ساری جو حیوانی فورسز ہیں، یہ ساری کی ساری جو شیطانی فورسز ہیں، ان کو دیکھ کے اگر کسی کے اندر ایمان کی بھی چنگاری ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی واپس جو ہے وہ ایمان کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ہمیں اب اپنی پاکستانی سوسائٹی کے اندر بھی یہ بات نظر آتی ہے. اکثر آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو کہ آپ سے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو ہے وہ کہ بزنس لاز پر بات نہیں کریں گے. کہ مطلب دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے زبردست بزنس مین اور ٹریڈ مین تھے کہ یعنی جس بیسس پہ ان کا رشتہ بھی ہوا تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ، وہ یہی تھا نا کہ ان کو کچھ پیسے دیے گئے، یعنی مال دیا گیا، اس مال سے انہوں نے اور مال بنا کر دیا. یعنی پروفیٹیبل جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بزنس کیا اس کے لیے وہ پروفیٹیبل بزنس رہا. تو بزنس ماڈلز تو ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن اس کے لیے دوسرے کا حق نہیں کھایا، اس کے لیے دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا، اس کے لیے اپنی غلط چیز جو ہے وہ چھپا کر لپیٹ کر جو ہے وہ برے طریقے سے نہیں بھیج دی کہ اگلے کو میں نے دیکھو اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور اس سے میں نے جناب 100 روپیہ 150 روپیہ لاکھ روپیہ اوپر لے لیا، اور جب تک اس کو پتا چلا بھائی جان میں تو ادھر سے غائب ہو چکا تھا، اس نے مجھے کیا دیکھنا. تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. تلاتم ہائے دریا، دریا کی موجیں، دریا کے اندر جو یہ ساری ویوز ہوتی ہیں، جب یہ پورا طوفان بن جاتا ہے نا
اور طوفان بن کے وہ دریا کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے, اسی کے اندر جو موتی ہے, یعنی اس دریا کے اندر جو موتی ہے جسے گوہر کہتے ہیں. اب I don't know, اب ایک دو دن سے اصل میں دادا جی والی چیزوں پر ہم لوگ کام بھی ذرا زیادہ گھوم کر جو ہے وہ دوبارہ سے دادا جی کا کوئی نہ کوئی ریفرنس یاد آ جاتا ہے, اور مجھے یاد آ رہا کہ کیا یعنی نے بھی ظاہر بات ہے کچھ ادبی سوچ رکھتے ہوئے اپنا نام جو ہے یہ گوہر دیکھا تھا, اور اتنا زیادہ گوہر کا استعمال ہے میں, اتنی زیادہ دفعہ بات ہوئی ہے, اور غالب کی پوئٹری میں بھی ظاہر بات ہے اس میں بھی ہوئی ہوئی ہے, دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. تو یعنی وہ جو نا کہ تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی اس موتی کی سیرابی, اس کی جو پالشنگ ہے نا ایک موتی کی, ایک پرل اپنے آپ کو خوبصورت صرف اور صرف تب بناتا ہے جب زیادہ سے زیادہ طوفان آئے اور وہ موتی کو ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینک رہا ہو سیپی میں, اور وہ پھر جا کر جو ہے وہ سیپی کسی کے ہاتھ میں ہے سب سے اچھا گوہر, وہ ہے سب سے اچھا پرل. تو اس لیے یہ جتنا بھی دنیا میں طوفان پھیلا ہے نا, یہ جو ویوز پھیلی ہیں, اس کے اندر وہ موتی ہے, اس نے اپنے آپ کو ان ویوز چایا ہے, لیکن بہرحال ان سے لڑا ہے, اور لڑکے اب وہ ایک خوبصورت موتی بن گیا ہے. مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. مومن کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے دی تھی, مومن کو کہا تھا اس کی حفاظت کرنا, میرے جو ہے وہ درگاہ حق, حق کا گھر, اللہ کا گھر, یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی کوئی بشارت کہ مومن کو کیا کچھ دیا گیا تھا جو کہ مومن نے ضائع کر دیا. یعنی آپ نے فتوحات کی پورے میں, آپ نے انسٹالیشن سب سے اچھی, اور میڈیکل جو ریسرچ ہے آپ اس میں سب سے آگے گئے, آپ آرکیٹیکچر میں سب سے آگے چلے گئے, آپ وارفیئر کے اندر, دی آرٹ آف وار کے اندر سب سے آگے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو آپ فزکس میں آگے چلے گئے, آپ فلسفے میں آگے چلے گئے, آپ مابعد الطبیعات یعنی میٹا فزکس میں آگے چلے گئے, ہر چیز میں آگے چلے گئے, لیکن پھر آپ بھول گئے کہ اللہ کے دیے ہوئے اصول کیا تھے. اپنے بیٹے کو, اور اس بیٹے نے کو اپنا بادشاہ بنانا شروع کر دیا. بات جو ہے وہ ایک جنگ و جدل مچا رہا, جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری وہ کوالٹیز تھیں یا ہمارے اوپر جو انعامات تھیں وہ واپس لینا شروع کر دیں. لیکن بھائیوں یاد رکھو, بہنوں یاد رکھو, آنے والا ہے کیا؟ شکوہ ترکمانی, ترکوں کی طاقت, شکوہ کی طاقت کو, یعنی ٹرکس مشہور ہیں اپنے بڑے قد کے لیے, اپنے بڑے بڑے جسموں کے لیے, اور اپنی لڑائی لڑنے کی طاقت کے لیے, جو انہوں نے کیلیفیٹ کا یعنی جو خاصہ تھا وہ ان کی طاقت تھی. تو تمہیں دوبارہ عطا ہونے والی ہے, تمہارے پاس دوبارہ جو وہ ٹرکس کی طاقت تھی مسلمانوں تمہارے پاس آنے والی ہے. اگلی چیز, ہند کے مسلمان کا ذہن, وزڈم, سمارٹنس, انٹیلیجنس, یہ چیزیں بھی تمہیں واپس ملنے والی ہیں, اس کا بھی تمہیں پاس کرنا پڑے گا. اور نطق عربی, عربیوں کی فصاحت, عربیوں کا گفتگو کا طریقہ, اور عربوں کا جو ہے وہ تقریر کی انداز, اور ان کا تقریر کی طاقت, یعنی یہی دو تین چیزیں ہیں نا جس سے آپ دنیا کو کانکر کرتے ہیں, لوگوں کو کنونس کرتے ہیں, اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں یا کام کرواتے ہیں اور منواتے ہیں. ایک ہے فزیکل طاقت, ایک ہے مینٹل طاقت, اور ایک ہے یہ بولنے کی طاقت. کوئی کرتا ہے, کوئی چیز لکھ کے ذہن کی جو ہے وہ بنائی ہوئی لاجک کے ذریعے سے کسی کو ڈس پروف کرتا ہے یا اپنی بات کو پروف کرتا ہے, اور کوئی طاقت کے ذریعے کرتا ہے, جو جتنا بڑا جو ہے جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں آپ کو دوبارہ ملنے والی. اثر کچھ خواب کا غنچوں باقی ہے تو اے بلبل, یہاں پر مروری ہے وہ بات کو اچھی, یا وہ اسلام کی طاقت جو کہ کسی زمانے میں آپ کے پاس تھی. غنچوں مراد ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی کلیاں ہوتی ہیں, اور بل اقبال اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک اسلام کا اور اپنے کا خواب تھا, اس کا اثر ابھی بھی کچھ مسلمانوں کو ان کلیوں کو یاد ہے. تو کیا اب کرنے کا کیا کام ہے, یا پھر اگر میں اس کو آپ کو کہوں کہ اے میرے بھائیوں بہنوں, تو کیا کام ہے؟ نوارا تلخ تر, اپنی نوا کو تلخ کر دو, اپنی جو تم نے بات لوگوں سے کرنی ہے وہ تلخ کر دو, زیادہ جو ہے وہ اس کو کڑوا کر دو. کب؟ میزن چو ذوق نغمہ کمیابی, کہ اگر لگے کہ اونچ نیچ ہے, میزن چو ذوق نغمہ,
لوگوں کی آپ کی بات لوگوں نے اگر آپ کی بات سننا کم کر دی ہے، کم یا بھی، اگر لوگوں نے یعنی ایسی خوبصورت بات ہے کہ اب کہ لوگوں نے اگر تمہاری کام کی بات اور حق کی بات تم سے سننا کم کر دی ہے تو تم اپنا زور اور بڑھاؤ، بجائے یہ کہ تم کہو یار میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو میں کیوں بولوں یا میں کیوں لکھوں یا میں کیوں حق کے لیے کھڑا ہوں یا میں کیوں جو ہے وہ کوئی اچھی بات کروں. تو یہ سوچنے کی بجائے الٹا تم کام کو زیادہ کر دو، کیونکہ اسی چیز کا تو سارا حساب ہے کہ جتنی تمہیں جو ہے جتنا زیادہ نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جائے، اتنا زیادہ کہا جائے کہ تم کشتی کو زیادہ جو ہے وہ تیزی سے تیار کرو، جتنا زیادہ جو ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے جائیں اور جوتے خون سے بھر جائیں، اتنا زیادہ حکم ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ان تک اپنی جو ہے وہ بات پہنچا. تو یہ وہ عرفی کا ایک مصرع ہے بڑا خوبصورت جو یہاں پر ہمارے سامنے لایا گیا کہ اتنا زیادہ کرو، اگر کوئی سننا کم کرے تو اتنا اپنے پیغام کو زیادہ پہنچاؤ. تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، یہ جو تڑپ ہے نا، یہ جو پیغام کی تڑپ ہے یعنی اسلام کی یا حق کی، یہ حق کو سمجھ لیجئے اس میں دو تین چار چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں حق میں کہ ان کا درجہ سسٹر ہوڈ کا ہے. اس میں سے آپ کسی بھی چیز کو لے سکتے ہیں، اور وہ میرے لیے میں نے جو دو چار چیزوں کا اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کیا ہوا ہے، وہ ایک ہے جسٹس، ایک ہے بیوٹی، ایک ہے ٹروتھ اور ایک ہے لو. ٹھیک ہے، یہ چار جو کوالٹیز ہیں آپ میں سے آپ کو لگتا ہے آپ ان چاروں میں سے کسی ایک کا دفاع کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ خوبصورت ہے، اللہ جو ہے وہ میزان پر چیزوں کو رکھنے والا، اللہ تعالیٰ جسٹس کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچا ہے اور سچ بات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عشق ہے، اللہ تعالیٰ پیار ہے، اللہ تعالیٰ پیار اور عشق کے ساتھ پوری دنیا کو چلانے والا ہے. تو جسٹس، بیوٹی، ٹروتھ اینڈ لو، اس کے اندر آپ کو جو چیز پسند آئے آپ اس کا دفاع کرنا شروع کر دیجئے، اس کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ یہ سسٹرز ہیں چاروں میرے نزدیک، اور جدھر ایک جاتی ہے تو پھر باقی جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلی آ جاتی ہے. جہاں پہ بیوٹی نظر آئے گی وہاں آپ کو ٹروتھ بھی نظر آئے گا، وہاں لو بھی نظر آئے گا، وہاں جسٹس بھی نظر آئے گی، اور جہاں جسٹس ہو رہا ہوگا اسی میں خوبصورتی نظر آئے گی، اسی میں آپ کو بھلائی نظر آئے گی، اسی میں سچائی نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، یہ جو جسٹس، بیوٹی، ٹروتھ اینڈ لو، حق کی جو تڑپ ہے نا، سہنے چمن. اب ایک یہ آپ کو مثال دے کے علامہ اقبال واضح کر رہے ہیں کہ ایک جو گلستان ہوتا ہے یا ایک گارڈن ہوتا ہے اس میں گھاس لگی ہوئی ہے، ایک تو یہ اس میں جب آپ جاتے ہو ایک لان میں گئے تو یہ ایک اس کا مین فیچر ہوتا ہے کہ گھاس لگی ہوئی ہے، وہ گھاس اچھی لگ رہی ہوتی ہے. ایک آشیاں ہوتا ہے، آشیاں پرندوں کے گھونسلوں کو کہتے ہیں جو کچھ ان میں بنا لیتے ہیں درختوں میں، اور شاخسار کہتے ہیں وہ برانچز کو، یعنی ٹہنیاں جو درختوں کی ہیں. یہ جو تڑپ ہے یہ اتنی زیادہ رچی بسی ہوئی ہے مسلمانوں میں حق کو پھیلانے کی اور حق پر چلنے کی کہ وہ گھاس میں بھی ہے، وہ گھونسلے میں بھی ہے، اور وہ ٹہنیوں میں بھی ہے. جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی، کہ تقدیر سیما بھی، پہلے سیما بھی سمجھ لیجئے، سیماب کہتے ہیں مرکیوری کو. مرکیوری جو ہے نا وہ ایک ریسٹلیس کیمیکل ہے، یہ ہماری یعنی ارتھ کے اندر سے جو نکلتا ہے، جس کے جو ہے وہ تھرمومیٹرز بنائے جاتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ، یہ اتنا ایک ریسٹلیس، اس کو جو ہے وہ لیکوڈ کیا پتہ نہیں کیا لیکوڈ میٹل بولتے ہیں آئی تھنک. بہرحال اس کی ایک جو اس کی جو مثال دی جاتی ہے نا، جس پہ گاندھی کی پوری ایک جو ہے وہ موہن داس کرم مہاتما گاندھی جو تھے ان کی پوری کتاب بھی اسی پر لکھی ہوئی ہے، وہ یہ مرکیوری کی مثال یہ ہے کہ یہ ریسٹلیس ہوتا ہے. اس کی اگر آپ کبھی جا کے یوٹیوب پہ کوئی وہ ٹوٹوریلز پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو بھی سائنس سے یہاں پر شغف رکھتے ہیں، اگر کچھ لوگ وہ ہاتھ میں ڈالو یا کچھ چیز کرو نا، یہ پھڑکتا رہتا ہے، بالکل ایک جگہ رکتا ہی نہیں ہے. وہ کبھی ایک شیپ بنا لے گا، کبھی دوسری بنا لے گا، اور یوں تیزی سے. پانی کو اگر آپ کرو نا، ایک پیالے میں پانی ہو یا ایک ڈش میں پانی ہو، وہ ہلاؤ تو آہستہ آہستہ جاتا ہے. مرکری سپیڈیں لگا کے نکلتا ہے، مطلب اتنا زیادہ ریسٹلیس ہوتا ہے. تو یہ مرکری ہے ہمارے اندر، حق کی دعوت، حق پہ چلنا، حق پہ کھڑے ہونا اور اپنے آپ کو بہتر کرنا تاکہ دنیا میں بہتری لا سکیں. یہ مرکری کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھ دیا ہوا ہے، جس کو ہم نے فائدہ اٹھا کر اس کو آگے جانا ہے. تو یہ جدا پارے سے، یہ جو ہمارا پورا کا پورا جسم ہے، جو یا ہماری روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہوئی ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتی یہ جو ہماری مرکری جیسی ہمیں صنف عطا کر دی گئی. وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگستواں دیکھے، وہ خوبصورت آنکھ چشم پاک بین کیوں زینت برگستواں. زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، برگستواں گھوڑا.
کہ وہ جو پاک آنکھ ہے, وہ جو حق کی متلاشی ہے, وہ جو جسٹس, بیوٹی, ٹروتھ اینڈ لو کے اوپر کھڑی ہوئی ہے یا اس کو پہلانا چاہتی ہے, وہ کیوں دیکھے کہ بھائی گھوڑے نے کس رنگ کی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے زین ڈالی ہوئی, سیڈل اس کی کس کلر کی ہے, یا پھر اس کے لیے جو وپ ہے وہ پیور لیدر کی ہے یا نہیں, یا اس کا جو آنکھوں کے لیے جو اس کو وہ سپاٹ لگائے جاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں, ابھی زویب بھی نہیں ہے ورنہ وہ یہ سارے الفاظ ہمیں بتاتا کہ وہ کس طرح خوبصورت ہے. اس چیز سے اس آنکھ کا لینا دینا ہی نہیں ہے, کس کو نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تاب. او بھائی جس نے گھوڑے پہ سوار ہو کے اس گھوڑے کو صرف بھگانا ہے, جس نے صرف اور صرف جو ہے وہ میدان جنگ میں پہنچنا ہے, جس کے ہاتھ میں تلوار ہے یا قلم ہے یا کتاب ہے یا مائک ہے, اور اس نے اس کے ذریعے سے پوری زندگی دنیا میں اپنا پیغام پہنچانا, اس کو کیا اس بات کی فکر یار کہ میرے پاس زوم لائسنس نہیں ہے, یا میرے پاس یوٹیوب کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ اسپانسرشپ نہیں ہے, یا میرے پاس جو ہے وہ کوئی مینز کم ہے. او بھائی یہ مینز نہیں دیکھے جا رہے, آپ کا جو ہے وہ اندر کی جگر تابی دیکھی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر کتنا ولولہ ہے, کتنا زیادہ زور ہے, کتنی زیادہ شوق سے آپ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس چیز کا حساب ہے, اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ کون سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ کا جو ہے وہ کس طرح ملکوں کے ویزاز جو ہے وہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپڈ ہے. اس چیز کا جو ہے وہ سوال نہیں ہے, سوال ٹوٹل یہ ہے کہ تمہارے اندر کتنی جو ہے وہ تڑپ ہے. ایک وہ شعر علامہ کا ہی مجھے یاد آ رہا ہے, لیکن بہرحال وہ تھوڑا سا مختلف ہے, لیکن پھر بھی میں سنا دیتا ہوں کہ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر, وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. ٹھیک ہے نا جی, کہ ایک چیز کو شکار کرنا اور وہ شکار ہوئی ہوئی چیز کھانا یا اس کا مزہ کرنا, یہ دونوں الگ الگ چیزیں. تو مسلمان ہمیشہ ایک اٹیکر مسلمان ہے, اور اٹیک سے مطلب کیا ہے کہ جو بھی مشکلات سامنے آ رہی ہیں اس کو فیس آن لینا ہے اور اس پر حملہ کرنا ہے, اور اس پر سوار ہو کے کہنا ہے کہ بھائی وہ والی بات کہ اللہ کو یہ نہیں بتانا کہ مصیبت کتنی بڑی ہے, مصیبت کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ والا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے. یا آرزو پھر آ گیا یہاں پر, ہماری بات جو ہے وہ وی ہیو گون فل سرکل الحمدللہ, اور آرزو پر ہی ہم بات ختم کریں گے پھر, کہ یہ جو ہمارا ٹیولپ ہے وہی چمن کی گارڈن کی مثال دی جا رہی ہے کہ اگر ہم ایک روز ہے, if we are a flower in a garden, تو ہماری ایسنس جو ہے نا, ہماری ایسنس جو ہے, ایسنس وہ چیز ہے ہماری جس کے اوپر بیسکلی شہد کی مکھی آ کے ہم سے وہ چیز لیتی ہے اور وہ لے جا کے اس کا شہد بناتی ہے. the thing, وہ جو پولن ہمارا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس میں دوبارہ روشن کر دے کیا, چراغ آرزو. چراغ آرزو, آرزو کہتے ہیں خواہش کو اور چراغ کہتے ہیں لیمپ کو. ٹھیک ہے, جو مٹی کا دیا ہوتا تھا جس کو دیا کہتے تھے, اور دیا جلایا جاتا تھا, اور دیے میں آئل ہوتا تھا, جس طرح ایک کینڈل ہوتی ہے نا, تو اس طرح سے دیے کے اندر آئل ہوتا تھا, اور وہ آئل ختم ہو جاتا تھا تو پھر دوبارہ بھرنا پڑتا تھا. تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر امپورٹنٹ ہیں پہلے مصرے کے اندر, کہ ہم نے اپنے اندر چراغ آرزو روشن کرنا ہے. آرزو کیا کرنی ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ, کہ وہ یہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پلیز, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لائن آپ کے ساتھ جوڑ لیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگ جائے کسی طرح کہ ہم نے جو آپ سے بات کرنی ہے, آپ کو ہماری بات پسند آ جائے, آپ کو ہمارا کام پسند آ جائے, آپ کو ہمارا کال پسند آ جائے, آپ کو ہمارا فعل پسند آ جائے, آپ کو ہمارے ورڈز پسند آ جائے, آپ کو ہمارا ایکشن پسند آ جائے. یہ وہ آرزو ہے. اور آرزو کا چراغ کو میں ایکسپلین کر دوں کہ چراغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر اس کو ریفل نہ کیا جائے. تو ہم نے اس چراغ کو ریفل بھی کرتے رہنا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ نمازوں کا چھڑکاؤ بھی کرتے رہنا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے روزوں کی تلوار بھی لگاتے رہنی ہے, ہم نے اس کو جو ہے وہ اس پر دعاؤں کی اور اذکار کا ہم نے جو ہے وہ آبیاری بھی کرتے رہنی ہے. بہرحال یعنی وہ چراغ کو ہم نے, یعنی یہ جو ہمارا دل ہے, یہ ہماری روح ہے, یہ تبھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ اگر ہم اس کو ری اگنائٹ کرتے رہیں. ری اگنائٹ کہ بار بار اپنے آپ کو جو ہے اس میں آگ لگاتے رہے. چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے, کہ سب مسلمانوں, صرف ایک میں نہیں, صرف سلیکٹ فیو میں نہیں, چمن کے ذرے ذرے ایک ایک چیز میں, بڑے کو چھوٹے کو. اچھا اب یہاں پر بڑے مزے کی ایک آخری بس میں بات ایکسپلین کر دوں کہ چمن کا ذرہ ذرہ بات ہوا ہے, یہ نہیں کہا کہ چمن کے لالے لالے کو,
اگر کیونکہ پہلے تو صرف ہمارے لیے جو بات ہوئی وہ یہ ہے نا کہ تم لالا ہو تو تمہارے اندر جو ہے وہ روشن ہو جائے, تو یہاں پر اگلے میں کہہ سکتے تھے کہ سارے پھولوں میں کر دے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں چمن کے ذرے ذرے کو, اور کیا کر دے, شہید جستجو, یعنی کوشش کرنے والا بنا دے, اور ہمیشہ کوشش کرنے والا, کہ وہ یہ اس بات سے پہچانا جائے ذرہ ذرہ کہ ہم کوشش کرتے رہے, اور کوشش کرتے کرتے ہی ہم نے اپنی جان دی ہے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, وہ بھی اس میں آگے جو ہے وہ شعر آئے گا. تو ذرے ذرے سے کیا مراد ہے کہ صرف ہمارا سیلف ہوڈ نہیں, صرف جو ہے وہ چلتے پھرتے انسان نہیں, ہماری فیملیز بھی, ہمارے کاروبار بھی, ہمارے گھر بھی, ہماری جو ہے وہ ورک پلیسز بھی, ہمارے کارپوریٹ سینٹرز بھی, ہمارے دواخانے بھی, ہمارے ہسپتال بھی, ہمارے پولیس اسٹیشنز بھی, ہمارے کورٹس بھی, اور ہماری جو ہے وہ جو یہ سیاسی پرائم منسٹر ہاؤس بھی, پریزیڈنٹ ہاؤس بھی, پارلیمنٹ بھی, ذرہ ذرہ چمن کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ ہم نے شہید جستجو بنانا ہے. ٹھیک ہے نا جی, صرف انسانوں پر بات ختم نہیں ہونی, یہ نظام یعنی یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون, کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا بن رہا ہے, اور وہ جب تک ہر کائنات کے ذرے ذرے میں لا الہ الا اللہ کی گونج نہیں آئے گی تب تک ہمارا کام ابھی ناتمام ہے. ٹھیک ہے نا جی, تب تک ہم لوگوں نے کام کرتے رہنا ہے, اور ہر چیز کو ہم نے ہر چیز میں سے ہم نے لا الہ الا اللہ کی گونج لے کے آنی ہے, تب جا کر جو ہے وہ شاید ہماری کسی چیز میں سے بچت ہو سکے. یہ ہم نے آج اس کا پہلا حصہ پڑھا ہے, میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی, افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی, عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا, سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ افارا بھی, مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے, تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی, عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے, شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی, اثر کچھ خواب کا گنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل, نوارا تلخ تر میزن چو ذوق نغمہ کم یابی, تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں, جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی, وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے, نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی, ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے, چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. ٹھیک ہے نا جی, یہ ہمارا آج کا کلام تھا. اس پر جو ہے وہ اب ہمارا وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. کوئی کوشچنز اگر کسی کے ہیں تو انشاءاللہ بے شک بھیج دیجئے, گروپ میں لکھ دیجئے, اگر کوئی ایک آدھ سوال ہے تو ادھر پوچھ لیجئے, ادروائز انشاءاللہ we will close this lecture now. بس آئی تھنک ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اگلی دفعہ دوبارہ ٹیک اوور کرتے ہیں. پلیز ہر کوئی اپنی پریزنس جو ہے وہ انشور کرے تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو پراپر ایک لیکچر سیریز کا فائدہ اٹھا سکیں.